الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکہ ایمان داد مشت خاک را ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم رؤوف الرحیم وحدہ لا شریک لہ دی حمد اور ثناء و بعد حضور اکرم نور مجسم شاہ مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثناء کریم آقا دی بارگاہ بکس پناہج ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد اج دی اس نشست وچ سید التابعین ولی کامل کشتہ عشق رسول حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے عرس مبارک دی مناسبت نال چند گزارشات پیش کرا گا۔ حضرت اویس کرنی
آپ سلسلہ اویسیہ دے بانی نے اور ہر او بندہ جنوں بارگاہ نبوی تو ڈائریکٹ فیض نصیب ہوئے اس فیض دے حصول نو اویسی طریقہ آکھیا جاتا ہے، کیونکہ حضرت اویس کرنی دی بھی ڈائریکٹ حضور نال ملاقات نہیں، لیکن نبی پاک سرکار دی شخصیت اور آپ دی ذات تو آپ نو بغیر ملاقات تو ہی فیض ہے۔ تو تصوف دے اندر جس نو بھی حضور دی ہستی تو ڈائریکٹ فیض ملے اس نو فیض دے اس طریقے نو طریقہ اویسی آکھیا جاتا ہے۔ حضرت اویس کرنی آپ بعد دے اندر مولا علی دی بیعت بھی فرمائیے اور جنگ صفین دے اندر شہادت پائیے۔ آپ اپنی والدہ دی بہت زیادہ خدمت گزار سن اور والدہ دی تابعداری دے اندر ہی انہوں نے اللہ نو بھی راضی کیتا ہے اور اللہ دے رسول نو بھی راضی کیتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سچے اور سچے عاشق سن۔ آپ دی طرف ایک واقعہ منسوب کیتا جاندہ ہے کہ انہوں نے عشق نبی اپنے دانت مبارک توڑ دیتے سن۔ اس جھوٹے واقعہ دی تاریخی طور تے کوئی حیثیت نہیں اور نہ ہی ایسا ثابت ہے کہ حضرت اویس نے عشق نبی دے اندر اپنے دانت مبارک توڑے ہوں۔ اگر اے عشق دی نشانی ہوندہ تو 1.25 لاکھ صحابہ کیا کوئی عاشق بھی نہیں جڑا ہے سنت عمل کردہ۔ تو چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے اتنے قریبی عاشق سن حضرت اویس کہ حضور دی اکثر اوقات روحانی بارگاہ چاپ دی حاضری ہوندی سی کہ آپ نبی پاک سرکار دے حولیہ مبارک تو بھی کامل واقفیت رکھ دے سن۔ تو اگر سانو 15ویں صدی آلیاں نوے علم ہے کہ نبی پاک سرکار دے دانت مبارک کی کیڑا حصہ شہید ہویا ہے، تو کیا حضرت اویس نو جڑے حضور دے زمانے میں موجود سن نہ پتہ چلیا اسی کہ کیڑا شہید ہویا ہے؟ بندے آندے انہوں نے پتہ ہی کوئی نہ لگدا بھئی کیڑا شہید ہویا ہے، تو نہ واری واری کر کے سارے ہی کٹ دیتے سن۔ العیاذ باللہ تعالی۔ یاد رکھیے نبی پاک سرکار دے سامنے والے جڑے دو داند نے نا، انہاں نو قرآن دی زبان وچ کہندے نے ثنایا اولیاء۔ انہاں دے درمیان وچوں تھوڑا جہا حصہ ایک دن مبارک دا شہید ہویا ہے، تھوڑا جہا حصہ، اور ان دے نال بھی حضور دے چہرے دے حسن وچ ہور اضافہ ہو گیا سی۔ جدو حضور منہ کھول دے سن تو صحابہ کہندے نے یخرج نورا من بین ثنایا ہو، تے حضور دی اس جگہ تو نور باہر نکلدا۔ تو ایسا کوئی عمل حضور دی 63 سالہ زندگی اچھ نہیں ہویا جدے نال حضور دے حسن ظاہری دے اندر بھی کوئی کمی واقع ہوئی ہو۔ حضرت اویس کرنی آپ عشق رسول دا نشان اور علامت نہیں، اور آپ عشق رسول دی معراج تے فائز ہوئے، اور آپ ہی او شخصیت نے جنہاں نو ملن واسطے حضرت عمر اور حضرت مولا علی بھی بے تاب سے، اور حضور نے فرمایا کہ
انہاں نوں ملاقات کرو اگر تو میری امت دی بخشش دی دعا کروایا جائے۔ بڑی قابل غور بات ہے کہ نبی پاک آپ بھی افضل نے حضرت اویس سے کرنی تھی، حضرت علی تے حضرت عمر بھی افضل نے، لیکن حضور انہوں فرما رہے ہیں کہ اویس کو میری امت واسطے دعا کرایا جائے۔ یہ مطلب پتہ کی ہے؟ مطلب یہ ہے کہ حضور تعلیمی امت واسطے عمل فرمایا ہے کہ میری امت نو میں پتہ لگ جائے کہ اللہ والیاں کولوں دعا کروانا سنت مصطفیٰ ہے۔ اور آپ اند اللہ اتنے مقبول سن حضرت اویس کہ جدو حضرت عمر نے ایک گل کیتی ہے اور حضرت مولا علی سرکار نے، تو حضرت اویس دعا واسطے ہاتھ اٹھائے اور دعا فرما کے دسیا ہے کہ اے عمر فاروق اور جناب مولا علی مرتضیٰ، اللہ نے اویس دی دعا نال قبیلہ ربیعہ اور مزر دیاں بکریاں اور بھیڑاں دے والاں دے برابر حضور دی امت نو جہنم وچوں کڈ کے جنت وچ داخل فرمائے گا۔ اے عرب دے اندر دو بہت بڑے قبیلے سن، ربیعہ اور مزر، اور انہاں دیاں پھر بکریاں اور بھیڑاں وہ بہت زیادہ کثرت سن، اے نہیں کہ ان دے برابر۔ علماء فرماندے ہیں کہ اے چیزاں دو مثالاں بیان ہوئیاں نے کثرت بخشش امت واسطے کہ اتنی کثیر تعداد وچ اللہ امت مصطفیٰ نو دعائے اویس نال جنت وچ داخل فرمائے گا۔ اگر دعائے اویس کا یہ کمال ہے تو بھائی کیا جانیے دعائے مصطفیٰ دا کیا مقام و مرتبہ ہوئے گا۔ حضرت اویس کرنی سرکار آپ کو نبی پاک سرکار نے نہ دو ہستیاں نو بھیجے ہے اور حضور نے فرمایا کہ انہاں کو جایا جے۔ اس تو ثابت ہویا ہے کہ اللہ والیاں کو جانا اور اللہ والیاں کو بیٹھنا یہ روحانی ترقی اور بلندی درجات دا سبب ہے۔ اور میرے آقا سرکار نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ درویش میری امت دے، ولی میری امت دے، انہاں دا مقام ہے ہم قوم لا یشقا جلیسہم، اے او قوم ہے کہ جیڑا انہاں کول بیٹھ جائے انہاں دا ہم مجلس ہو جائے وہ بدبخت نہیں رہ سکتا۔ اللہ اکبر۔ بھائی کیا مرتبہ ہے اللہ والیاں دا کہ جو انہاں کول بیٹھ جائے، میرے آقا فرماندے ہیں وہ بدبخت بھی ہوئے رہندا نہیں۔ اگر بدبخت ہوئے بھی لیکن اللہ والیاں کو بیٹھ جائے وہ بدبخت نہیں رہندا۔ بھائی دیکھو میں اکثر سنگیاں نو ایک مثال دیندہ رہنا، مسجد ہیٹر لگے اور مسجد اے سی لگے، اے انگریزاں دے بنائے ہوئے دو پرزے نے، انسانی عقل نے انہاں نو تخلیق بنایا ہے، انہاں نو پرووائڈ کیتا ہے بندے دی سہولت واسطے۔ ہیٹر چلاؤ کمرے دا ماحول بدل کے گرم ہو جاتا ہے، جڑا بندہ ہیٹر تے جتنا قریب ہوندا جاندا ہے اتنا انہوں گرمی زیادہ لگتی ہے اور سردی دی شدت گھٹدی ہے۔ اے سی چلاؤ تے گرم موسم دے اندر کمرے دے ماحول نو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ ایسا ہے اگر تسی ایک ساڑھے پنجاب دے کلچر وچ ایک چلتی ہوں سنتے ہیں اگر بتی، اگر اور لبان اے دو دکھان والیاں چیزاں نے، تسی ایک اگر بتی جی دی قیمت 5-7 روپے ہے اس نو لگاؤ وہ پورے کمرے دے ماحول نو بدل دیندی ہے۔ چلیے میں ایک آپ دے ذہن تک پہنچنے والی مثال پیش کرنا، ایک بندہ سگریٹ نوش ہے، وہ سگریٹ پیندا ہے، جس کمرے دے اندر بیٹھ کے ایک سگریٹ پیوے پورے کمرے دا ماحول سگریٹ دے دھوئیں نال آلودہ ہو جاندا ہے یا نہیں؟ یقیناً جواب ہے کہ ہاں جی۔ اس سگریٹ وچوں
کتنے سانس نکلے، کتنے کش سگریٹ دے ہوندے، میں تو نہیں کدی پیتی، لیکن جڑے پیندے نے انہوں نے پتہ ہی ہونا ہے 10-12 ہی ہوندے۔ وہ کہڑا ایتھے کوئی پرچہ پیا ہوندا جے 10 تے چھڈو، 10-15 ہی ہوندے نا، 10-15 تک وہ کش اس کو کہندے نے یا دم وہ لگاندا ہے، لیکن وہ 10-15 ساواں پورے کمرے دے ماحول نو چینج کر دیا، 15 ساواں صرف، حالانکہ انہاں وچ سگریٹ دے دھوئیں دی آمیزش ہوندی ہے۔ میں یہ ہی سمجھانا چاہنا کہ اگر سگریٹ دے دھوئیں دی سانس وچ آمیزش ہوئے تو وہ 10-15 سانس پورے کمرے دے ماحول نو بدل دیں دے۔ جس بندے دیاں سانواں وچ ذکر الہی دی آمیزش ہوئے، جس بندے دیاں سانواں وچ عشق رسول دی حلاوت ملی ہوئے، جس جگہ تے وہ بیٹھ کے سانس لے رہا ہوئے، اس پورے ماحول نو بدل چھڑتا ہے۔ اوتھے جا کے بیٹھے بغیر اللہ دا ولی جس جگہ تے بیٹھا ہوئے اس جگہ دے ماحول نو ذکر الہی دی برکت نال اس جگہ دے ماحول نو بدل جندا ہے۔ سو جو آدمی اس ماحول دے اندر بیٹھ دائے، فقط بیٹھ دائے، وہ کوئی اس جگہ تو تعویز داغا یا ایسی کوئی چیز حاصل نہیں کردا، وہ بیت بھی نہیں ہوندا، وہ وظیفہ بھی نہیں حاصل کردا، فقط جا کے بیٹھ کے آ جائے تو اس دا بیٹھنا خالی نہیں۔ جیڑے محرم راز نے وہ کہندے نے ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا، او نشینت در حضور اولیاء، جو چاہتا ہے کہ اللہ کے پاس بیٹھے، ایسا تو ممکن نہیں کیونکہ اللہ کا مکان نہیں ہے، وہ لا مکان ہے، لیکن اگر انوار الہی کے قرب کے مزے لینا چاہتا ہے تو جہاں اللہ والا بیٹھا ہو وہاں بیٹھ جائے، وہی لطف آیا کریں گے۔ اس دی اللہ دے پاک قرآن دے اندر تفصیل موجود ہے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحاب صفہ، حضور دی امت دے پہلے صوفی جنہاں ڈائریکٹ حضور کو تربیت پائیے، وہ صفہ تو ہی تے صوفی نکلے ہیں، صفہ دی وجہ تو ہی تے صوفیزم دا آغاز ہوئے۔ حضور نے جنہاں وہ تھے بے کے صاف کیتا ہے نا تے ستھریاں کیتا ہے، اور جنہاں دی تنقیح کر کے صفائی کیتی ہے، اتھے بین والے درویشان امت مصطفیٰ حضور دے سامنے بیٹھے تھے تے ٹاٹ دا لباس پایا ہے، گرمی دا موسم ہے، پسینہ آئے ہے، تو پسینہ آوے تو پھر اس دی بو محسوس ہوندی ہے، تو ڈھیر سارے بندیاں آیا ہوئے پھر وہ اپنا الگ ماحول ہوندہ ہے، تو پیار ہوئے تو پھر نہیں ہوندی، تے جے دل وچ بغض ہوئے تو پھر زیادہ ہوندی۔ ویسے یہ بھی گل دس چھڑنا، باقی لوگاں دے پسینے دا مینوں نہیں پتا، حضور نو پسینہ آویا تے خوشبو ہوندی ہے، تو جتنا زیادہ ہویا خوشبو زیادہ ہوندی ہے، لہذا اتھے بو دا تصور ہی کوئی نہیں۔ لیکن جو سامنے بیٹھے سن گرم موسم میں انہوں نے پسینہ آیا سی، کیونکہ عرب دی گرمی سی اور انہوں نے ٹاٹ پایا سی، ٹاٹ، یہ سب تو غریباں دا لباس ہوندہ سی اس دور اس ٹاٹ۔ تو صحابہ کرام نے جنہیں حضرت ابو ذر غفاری، حضرت سلمان فارسی، داتا صاحب نے انہاں بندیاں دی پوری لسٹ کشف المعجوب وچ لکھی ہے، جنہیں صفہ دے چبوترے تے بیٹھ کے نبی پاک سرکار کو درویش سبق حاصل کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، اللہ اکبر، کیسے کیسے جلیل القدر صحابہ اتھے بیٹھتے سن اور انہوں اپنے گھر چھڑ دیتے سن۔ حضرت صہیب رومی، حضرت بلال حبشی، اے صحابہ صوفہ نے، اے جنہاں نے تسی نام لیندے ہو نا بڑے بڑے لوگ، 1.25 لاکھ صحابہ تو جنہاں دا زیادہ نام تو اڈے دینے چاہتا ہے، وہ نے جڑے بیٹھے ہی اتھے رہن دیا ہے، چونکہ جڑا ہر ویلے بیٹھا رہندا سی انہیں سیکھیا بھی زیادہ ہے اور پھر انہیں اگے سکھایا بھی۔ تو حضور نے فرمایا نا ابو ہریرہ تو بھی کوئی کام کریا کر، سارے بندے کام کر دے، سارے بندے کوئی کاروبار کر دے، تو بھی کوئی کاروبار کریا کر۔ تو آپ کو نہیں کوئی قمیص سی جڑی آپ نے اس ٹائم بنی سی، تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں یا رسول اللہ
میں تو تواڈے کول بیٹھا رہنا تے جدوں تسی گھر ٹر جاندے ہو میں باہر بیٹھ کے انتظار کردا رہنا کدوں حضور مڑ باہر آن تے میں مڑ زیارت کراں میں تو کوئی کام کرتے ہی نہیں سنیا میرا کام ہی ہے تواڈیاں گلاں سندیاں رہنا تے یاد کردیاں رہنا تو وہ اصحاب صفا سن وہ بیٹھے سن تشریف فرما سن تو عرب دے بڑے بڑے رئیس لوگ بڑے بڑے رؤسا حضور دی خدمت وچ آئے اور انہاں عقید کیتی یا رسول اللہ اسی دین سکھنا آیا اور حضور دین سکھان دے بڑے حریص سن حضور اس گل نو بڑی محبت اور پسند کر دیا حضور کہ لوگاں دین سمجھ چاہے اور لوگ دین دی طرف مائل ہوں یہی توجہ ہے کہ حضور نے فرمایا جیڑا بندہ کسے غیر مسلم نو اسلام تے لے آوے انہیں دنیا وما فیہا یعنی آسمان تے زمین دے درمیان جتنیاں چیزاں نے انہاں ساریاں نالوں افضل چیز نو حاصل کر لے جیڑا سبب بنیا کسے غیر مسلم دے اسلام لے آن دا تو حضور اس گل نو بڑا پسند فرما دے سن وہ بڑے بڑے بندے آئے تھے وہ کھڑے ہو گئے انہاں کہا یا محمد اسی جو پیغام تسی دیندے ہو نا وہ سننا چاہنے ہیں دین سمجھنا چاہنے ہیں لیکن اے جڑے بندے تواڈے اگے بیٹھے نا اے غریب غربا انہاں کول اسی نہیں بہنا سن انہاں تو الگ دین سمجھاؤ وکھرے ہوں کہ سن دین سمجھاؤ اسی سمجھ نہیں جدو انہاں یہ گل کی تھی تے او جڑے اگے بیٹھے آئے تھے انہاں مڑ دعا کوئی نہیں منگی نہ حضور نال گل کیتی ہے تے نہ دعا منگی ہے نہ ہونٹ ہلائے نے بس انہاں نظر اٹھائی ہے تے آسمان وال تکیا ہے تے جڑے او ہوندے نے اللہ والے او نظر نال ہی کام کر چھڑ دے تسی یہاں سندے نہیں ہو کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام ایک نظر نال ہی فیصلے ہو جاندے نے انہوں نے نظر اٹھائی مفسرین نے لکھا جدو نظر اٹھائی تے اٹھا کے تے گلاں نظر نال بھی ہو جاندیاں نے سیانے بندے بیٹھے ہو گلاں نظراں نال بھی نظراں نال محبت بھی ہو جاندی ہے تے نظراں نال نفرت بھی ہو جاندی ہے نظراں نال دھمکی بھی ہو جاندی ہے نظراں نال اشارے بھی اے آندے نہیں ہو آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے ہم تمہارے تم ہمارے ہو گئے تو گلاں ساریاں ہو جاندیاں انہاں نظر اٹھائیے تے او ہاتھ وچ انہاں دے وچ کھجور دے پتے سن انہاں دی کوئی ٹوپی وغیرہ یا کوئی چیز بنا رہے سن انہاں ادو پہ کر دیا تو ادو نظر اٹھا کے ویکھیا ہے مڑ یہ آکھیا انہوں نے یا اللہ انہاں کول وادھو تے دولت ہی ہے اے جڑے آئے نے بھئی حضور اٹھ جان تے اسی تے آیا گھر بار چھڈ کے صرف سرکار واسطے تے جے نبی اٹھ جائے تے مڑ وادھو تے دولت ہی ہوئی نا اجے حضور نہیں بولے جدو جبریل آ کے عرض کیتی ہے یا رسول اللہ اللہ پہ فرماتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعِشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ محبوب اللہ فرماتا ہے اے جڑے دن رات اللہ دا ذکر کر کے اس چہرے دے طالب نے اللہ چاہتا ہے کہ سونیا تسی انہاں دے کول ہی بوو انہاں کول اٹھنا نہیں کیونکہ اے تے دیدار یریدون وجہہ مفسرین فرماتے ہیں کہ وجہہ دی ضمیر دا مرجع اللہ دی ذات ہے لیکن بھائیا اللہ دا تے چہرہ ہے ہی کوئی نہ اے جڑا وجہہ دی ضمیر دا مرجع ہے او وتوہا دا چہرہ ہی ہے کہ سونیا ہے تیرے مکھڑے دے دیدار دے طالب بن کے بیٹھے ہوئے اللہ اکبر کبیرہ سونا حضور فرماندے لے بھئی ایتھوں نہیں اٹھ سکتے انہاں دا رب نہیں اٹھن دیتا مفسرین فرماندے نے انہوں نے آکھیا جی ٹھیک ہے بیٹھے ایتھے ہی رہو منہ ساڈے حل کر انہاں لو نظراں پھیر لو ساڈے حل کر کے گل کرو اسی انہاں دے نال نہیں بہنا تو اللہ نے فرمایا اس سے ویڑے پھر سنیا لا تعدو عیناک عنہم محبوب اپنی نظریں ان سے مت ہٹائیے گا اپنی نگاہیں ان سے مت ہٹائیے کیونکہ اگر یار نظریں ہٹا لے تو پھر بچتا کیا ہے کہ دے محبوبہ دل نہ ٹوٹ جان اپنیاں نظرہ انہا والی لاکھ جڑا پڑھنا چاہتا ہے سیکھنا چاہتا ہے انہا گوڑ بے کے بڑے
عزیزان من اس آیا مبارکہ تو ثابت ہویا کہ درویشاں کوڑ بہنا سنت مصطفیٰ ہے. لیکن اتنے ایک جملہ سماعت کر لو, حضور درویش کوڑ بہن تے فیض لین نہیں دین دے, حضور فیض دین واسطے جان دین. تسی تے میں درویش کوڑ جاواں گے تے اسی فیض لین واسطے جاواں گے. سرکار تے نہیں نا فیض لینا امتی کو, حضور تے امتی نو فیض عطا کرنا ہے. لیکن سنت ہو گئی کہ مصطفیٰ کریم سرکار دا اللہ والیاں کو بہنا یہ سنت مصطفیٰ ہوئی. اور اللہ فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ, محبوب اپنے آپ کو روک کر رکھیے ان کے درمیان. کن کے درمیان؟ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ, جو دن رات دنیا کو چھوڑ کر اللہ اللہ کرنے والے ہیں, جنہوں نے دنیا کی طرف سے رخ ہٹا کر اپنے رب کی یاد میں اپنے آپ کو غرق کر رکھا ہے, جو دن رات رب کی یاد میں رہتے ہیں, رب کے حبیب کے عشق اور اس کی محبت میں فنا ہے. محبوب آپ بیٹھیں گے تو کل کو آپ کے امتی کو بیٹھنا سنت ہو جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. اور میرے آقا سرکار آپ بیٹھے, اور اس کے علاوہ قبل عظیم واقعات قرآن مجید میں موجود نے. میں اگے سنگیاں دس دارانا, بڑا معروف ہے جملہ کہ جیڑے درویش غار وچ بیٹھے سن, انہاں دی غار تو باہر کتا بیٹھا سن. او مڑ ہے تے اجے بھی کتا ہی, کتا ہی ہوندا ہے, غار تو باہر ہے. لیکن فیض ملیا ہے کہ نہیں ملیا؟ بھائی توجہ ہے کہ نا؟ کتا غار تو باہر بیٹھا رہا ہے, فیض ملیا ہے یا نہیں؟ بس اللہ دا قرآن سن سمجھا رہا ہے کہ اگر درویش دے غار دے باہر بہ جائیے تو فیض تاں مل جاندہ ہے, مزار تو باہر بہ جائیے تو فیض تاں مل جاندہ ہے. شرط ہے پکا ہو کہ بندہ بہ جائے. جے غار تو باہر بیٹھیا ملتا ہے نا تو مزار تو باہر بیٹھیا بھی ملتا ہے. کیونکہ بزرگ فرماندے ہیں کہ جدو روح ہوندی ہے نا ایس پنجرے ادو ہوندی اڑان محدود ہوندی ہے, تو جدو ولی دی روح اس پنجرے تو آزاد ہو جاندی ہے, دی پرواز محدود نہیں رہندی, لا محدود ہو جاندی. اس واسطے بزرگ فرماندے ہیں کہ ولی زندہ ہوئے تے تلوار میان دے اندر ہوندی ہے, جدو اس دا وصال ہو جائے تلوار بے نیام ہوندی ہے, زیادہ سری الفیض ہو جاتا ہے. شرط یہ ہے کہ جانے والا اچھی نیت لے کے. بھائی دیکھو اے جڑا تسی پڑھ دیو گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکساں پیر کامل کاملاں راہ رہنما, اے پتہ ہے کس بندے نے شعر آکھے؟ اے میرے مرشد خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دا شعر ہے. جدو 40 دن داتا صاحب دے مزار تے بیٹھے نا تے پھر نتیجہ دے گئے کہ ایسا کامل سید ہے جدے مزار تے میں بیٹھا, اے ناقص نو کامل کردہ ہے تے کاملان دی بھی راہنمائی کر رہے ہیں. جس تے بارے اقبال فرماندے خاک پنجاب از دمے او زندہ گشت, کہ پنجاب دی مردہ دھرتی اس سید علی حجویری دیاں پاک سامانر زندہ ہوئی ہے. خاک پنجاب از دمے او زندہ گشت, صبح ما از مہر او تابندہ گشت, سید حجویر مخدوم امم مرکد او پیر سنجر راہ را. کیا مقام و مرتبہ ہے اللہ والیاں دا, جڑا انہاں کو چند گھڑیاں بہ جائے او دے اتے برکات دا نزول ہوئے دے. عزیزان دی وقار اس اللہ نے اپنے پاک کلام قرآن مجید چینا حسین الفاظ دا جامع پہنایا. اس مطلب لو میرے اللہ فرمان دیں فَأُولَائِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا وَحَسُنَ أُولَئِكَ
چاہنا تے اللہ والیا کول بیٹھ انہاں تو اچھی صحبت نہیں ہو سکتی انہاں تو چنگی سنگت نہیں ہو سکتی حسن اولئک رفیقا میرا اللہ فرما دے نے او بندے اگر اپنی زندگی دے کچھ لمحات چنگے گزارنا چاہنا وکونو مع الصادقین میں تو انہوں کی میں بھائی سمجھا سکنا قلب سلیم ہوئے تو گل تے تاں اندر جاندی گل سمجھا کرو نا جانے مانا ایس کمرے میں جڑا تواڈے ایتھے کو کمرہ ہوئے اوتھے 4 ڈشاں رکھ دیو ایک دا منہ انج کر دیو ایک دا انج کر دیو ایک انج دا انج کر دیو کمرہ ایک ہی ہے لیکن سارے اوتے چینل ایک پہ آوندا ہونا ڈائریکشن غلط ہے نا جی ڈائریکشن صحیح ہے فائد تو نہیں ملنا ہے بھائی میاں میں تو گل دسنی ہے کچھ دی ڈائریکشن ڈنگی ہے وہ جی ڈائریکشن صحیح ہونا والی ہے فیض تا ملنا ہے میں تو گل سمجھا رہا جڑا سمجھنا چاہتا ہے بندیاں بارش دی دعا کی تھی اللہ سنیا بارش دے نہیں ہوئی ایک بھی سادہ جہا بندہ آتا ہے میں دعا کرا انہاں خیر تسی جو کرو جی وہ آتا ہے یا اللہ میریاں اکھاں دے صدقے بارش دے اچھا بارش ہونے لگ بھی بندیاں پوچھیں بھی تیریاں اکھاں چ راز کی ہے وہ سا کیا اور کوئی راز بھی نہیں میں نہ اکھاں نال ایک باری با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ دی زیارت کیتی ہے بس بھائی کمال تے ہے جنہ ایک باری تک لیا ہے با برکت تے او ہو گئے نے جڑا کوڑ بیٹھا رہے پتہ نہیں ان کتنی برکت ملنی ہے عزیزہ نے دیوکار یہی تے وہ لوگ نے جنہ کوڑ میں نالی اللہ برکتہ عطا فرما چھڑتا ہے میں بیٹھا تے رہے نا حضور غوث پاک کوڑ بندے ہیں انہاں کیا حضرت اسی قبرستانی جو گزرے ہیں تے اتھے قبر چو عذاب دی آواز آ رہی آپ فرما دے نو بندہ ساٹا مرید ہے انہاں کہا نہیں جی آپ فرما دے اچھا ساٹے کوڑ جمعہ پڑھتا سی نہیں جی آپ فرما دے ایک واری بھی میرے کوڑ بیٹھا ہے آکے گلتے ہو گئی ہے جو سمجھ آئے تھے حضرت قیمت فرمایا جی ایک واری بھی میرے کوڑ آکے بے گیا تے دسو میں دعا کرنا رب کوڑ میرے کوڑ بیٹھا جو رہے مالکہ معاف کی دے چھڑ اے مقام اللہ والے آندہ اے مقام درویشہ دا کہ صرف بندہ بے جائے اللہ اکبر سید مہر علی شاہ صاحب گولڑے شریف تو گڈی چ بیٹھے تھے جدو گڈی لگن لگی نا کلیام اوان تو اوتھے بزرگ رہندے بابا فضل کلیامی رحمت اللہ علیہ بابا فضل کلیامی رحمت اللہ علیہ کلیام اوان پنڈے چشتی صابری بزرگ میں مجذوب فقیر سن تے شاہ جی ہوری اپنے خادم نو فرما دے بھائی اے نا ذرا کھڑکی کھول ریل دی کھڑکی کھول اس کھڑکی کھول کر کیتا حضرت خیر ہے یا فرماندے نے جڑی ہوا باپے فضل کلیامی دے روزن لگ کے ہوندی او دے عشق رلیا ہوندا ہے کیا بات ہے گل سمجھو نا مہر علی شاہ جی ہوری کی اے ان گلاں صوفیاں دیاں نے تے انہاں صوفی سن لین یا صوفی ذہن والے بندے سن لین دوجیاں سے اگلے جمعے تے مڑ تقریر کر لیں گے پیران ذرا دبا کے رکھاں دے اے صوفی دی گل ہے اے صوفیزم دی گل ہے ذرا دھیان نال سننا انہاں کہا بھئی کھڑکی کھول جڑی ہوا باپے فضل کلیامی دے روزے لگ کے آوندی ہے نا او دے وچ عشق رلیا ہوئے اے گل دی سمجھ آئی جی کہ کوئی نہ ہوا روزے لگی ہے روزے دے ہیٹھ قبر ہے قبر دے ہیٹھ بابا ہے کوئی سمجھ آئی جی کہ کوئی ہوا لگی ہے گنبد نو گنبد ہیٹھ مزار ہے مزار دے تھلے بابا ہے بھی بابا فوت ہوئے لیکن عشق ہوا چرڑے ہیں کہ نہیں تسی کہہ سکتے ہوئی انہی گلاں پیر گھڑ گھڑ لیندے ہوندے نے تے مرید کو سن سنا لیندے ہوندے نے میں کہا گل ٹھیک ہے لیکن مدینہ شریف دی فضا وچ ایک باری حضور نے یمن ال منہ کر کے قمیض دے بٹن کھولے تے صحابہ کیتے تھی یا رسول اللہ اے دے منہ کر کے بٹن کھولے جے خیر ہے فرمایا انی لاجد نفس الرحمن من قبل الیمن حضور فرماتے ہیں صحابہ جڑی یمن والے پاسوں ہوا اودی اودے وچ عشق الہی رلیا ہویا ہے
مینوں عشق الہی دی خوشبو آندی ہے جڑی ہوا یمن والے پاسوں تے مڑ صحابہ حضور سرکار دے پیار والے ہے انہاں عرض کیتی سنیا اوتھے کون وسدا ہے؟ فرمایا میرا ایک دوست ہے اویس۔ یا رسول اللہ جو ایڈا دوست ہے تو تواڈے کول آوندا کیوں نہیں؟ حضور فرماندے نے ماں دی خدمت نوں روک دیے، وہ دی والدہ دی خدمت نوں روکیا ہویا ہے، وگرنہ عاشق ہے ماں اجازت نہیں دیندی۔ یہ حضور فرد صحابات کہتے ہیں سونے دعا چا کرو ماں اجازت دے وے۔ اصل دے اندر بھائیاں اوتھے بھی جویندہ تاں ہی جدو سائیں سدے نے، سرکار بلاندے نے تو بندہ تاں ہی جاندا ہے۔ تسی سوچ سکتے ہو کہ جڑے ہر سال عمرے تے ٹرے ہوندے نے آرام دیا پیسے نال انہاں نوں بھی حضور ہی سدے نے۔ چلو اج بابے ہوراں دی گل پہ کرنے آ، انہاں اج معافی دے چھڑنے آؤ انہاں نال مڑ کے تے گل کر لیں گے، بابے دی گل ہی کر لینی، نہیں تے میں تانوں دسنا بھئی یہ کیویں جاندے نے تے انہاں نے کون سدا ہے؟ انہاں دا اوتھے ایک بیلی ہے جڑا انہاں نے کال کردا پیا آ جاؤ جی آ، تے مدینے والے جنہاں نوں سدے نے انہاں دے بھی رنگ ہور ہوندے نے، جاندے بندے انہاں دی کال تے بھی نہیں، لیکن یہ مسئلہ پھر ڈسکس کریں گے۔ سرکار دعا چا کرو جو آ جان تو ساڈا تے عقیدہ ہی ہے کوئی کروڑاں روپیے بھی ہون تے سائیں جنہ چر مہر نہ لان بندے تو مدینے نہیں جویندا۔ عزیز آنے دی وقار پیر نصیر الدین نصیر فرماندے نے نصیر اپنی کوشش نہیں کام آتی، بلاتے ہیں خودی تاجدار مدینہ، مٹے رنج و غم آزما کر تو دیکھو ذرا ان کی محفل میں آ کر تو دیکھو یہ کیوں کہتے ہیں ہم مدینہ مدینہ، ذرا تم مدینے میں جا کر تو سرکار بلاندے نے تے کرم تے تا ہوندے میرے ویلیا، سرکار نے نظر کرم فرمائیے، حضرت ویسے کرنی نے مدینے علمو کر کے دعا فرمائیے، آ فرماندے نے دیس عرب دیئے ٹھنڈیے وائے، کدی شاد کری دل میرا، چلے پیغام وصل دایا ہوئے دل دا دور انیرا، ہر دم تاگ جنہ دی سانو تے کدی میں ولی پاون پھیرا تے خوش وسے او نگری آزم جتھے یار نے لایا تیرا، جتھے یار وسدے ہون بیلیو پنڈ پیارے لگدے نے، میرا اللہ قرآن فرماندے نے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، خوش وسے او نگری آزم
نکلا میرے آقا سرکار نے اجے ٹائم 5 منٹ باقی نہیں، اس ٹائم میں انشاءاللہ ختم ہو جائے گا، ذرا سماعت فرمانا توجہ نہ. سرکار نے کرم فرمایا تو انہوں امی تو پوچھے امی جی آنکھو تو میں مدینے ہوا ہوں. کیسا بیٹا ہے جو مدینے بھی جانا ہوئے تو ماں تو اجازت لے کے جاتا ہے. اللہ سانو سوچنا چاہیے نا کہ اسی کتنے قدم اپنی ماں تے باپ دی مرضی نال اٹھانے ہاں تے کتنے شیطان دی مرضی نال اٹھانے. بھائی سوچنے اور سمجھنے والے بندے واسطے دعوت ہے نا کہ سائیاں تے مدینے بھی جانا سی تے ماں تو پوچھے امی جے اجازت دے میں تے مدینے جاواں. ماں نے آکھیا ہاں بیٹا تو بڑی بری کہنا ہے، اصل اس تے نوکری حاضری تو لگ گئی آئی نا. ہن ماں نے تے اجازت دینی ہے جدوں سرکار کرم فرمان تے اسباب آپ ہی بن دے جاندے، پھر ہر پاسوں ہاں ہوندی جاندی. امی میں جاواں، فرمایا بیٹا جا پر ایک شرط ہے. ہن اے اویس دا امتحان آ، بندے مدینے لکھاں جاندے پر یاد کوئی نہیں. اے کیسا عاشق ہے جڑا مدینے گیا ہے تے ملیا نہیں پر دنیا یاد کر دی ہے. توجہ حضرات کی کوئی نہ گل ساری تھی ادب دی ہوئی. ماں کیا جا بیٹا، لیکن اگر حضور نال ملاقات نہ ہوئے تو رکنا نہیں، پھر واپس آ جائیں، میرا تیرے تو بغیر دل نہیں لگتا. ماں ماں ہی ہوندی ہے. پھر اچھا ماں تو جانتے دے، ماں تو اجازت لئی چل پہ. ہر اچھا بیٹا اپنی ماں تو اجازت لے کے قدم اٹھائے کر. مہربانی نوجوان بیلیو اپنی ماں اگر زندہ جے تو دی اجازت نال تو دے باپ اپنے دی اجازت نال قدم اٹھایا کرو. تواڈے اوتے رسول اللہ راضی ہون گے، تواڈے اوتے اللہ راضی ہون گے. چل پے منزلہ طے کر دیا. یمن چو چلے مدینے پہنچے. جدو مدینے اپڑ گئے نا سرکار دی خدمت حاضر ہو گئے، حضور دے حجرہ پاک دے سامنے گئے. اے توجہ فرمایا جی ذرا. حضور دے حجرے دے سامنے کھڑے ہوئے، دروازہ کھٹکھٹایا. ام المومنین عائشہ صدیقہ نے پوچھا کون ہے؟ امی جی میرا نام اویس ہے تے میں یمن تو آیا. حضور گھر ہے نے؟ میرے آقا سرکار دی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا حضور تے سفر تے نے. حضور نے 10 سالاں وچ 28 سفر کیتے. 10 سال دے اندر حضور نے 28 مرتبہ مدینے تو ہجرت کیتی ہے اور صرف دین واسطے کی. انہیں تجارتی سفر ایک نہیں، کدی کافر نال جہاد کرن واسطے گئے، کدی عمرہ کرن گئے تے کدی حج کرن گئے. توجہ ہے. 28 نو 10 تے تقسیم کر کے اندازہ لایا ہے حضور مدینے کتنا رہے تے حضور سفر وچ کتنا رہے. اور حضور دے سفر دا مطلب صرف اپنی امت دی اصلاح سی، امت تک دین پہنچانا سی. عزیزان دی وقار حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے بارے استفسار فرمایا ہے. اما جی فرمایا حضور تے نہیں ان پر تھوڑی دیر تک آ جان گے. حضرات دی وقار ہن عشق آکھے رک جا، ہن عشق آکھے رک، ہنے آ جانا نے زیارت کر لیں گا صحابی ہو جائیں گا جنتی ہو جائیں گا. عشق آکھے رک جا، لیکن اگو ادب کی آکھے ادب آکھے رکیں گا تے صحابی بنے گا، لیکن ماں دا حکم عدولی تے ہو جائے گی. ماں آکھے رکنا واش کو تسی کیا مقام بنا چھڑا ہے. ماں دا کیا تعین کیتا ہے ہستی دا کہ دنیا والو اگر حضور دی زیارت ایک پاسے تے ماں دا حکم ایک پاسے، وہ ویسے کرنی ماں دا منے. حضور دا حکم تے نہیں سی نا، دل دی خواہش سی کہ زیارت کرنی. حضور دا حکم ہوئے تو تے ماں باپ تو بھی بڑھا ہے. عزیزان دی وقار عشق آکھے رک جا، رکیں گا تے بڑا فیض ملے گا. ادب آکھے نہیں نہیں رکنا نہیں، ماں دے آکھے لگیں گا تے زیادہ فیض ملے گا. عزیزان دی وقار تے جتدا تے پھر ادب ہی ہے نا. حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ آپ فرما دینے علم پڑھیا اے گل جی سمجھے چاہیے، اے گل جی کسے بیلی کو سمجھے چاہ گئی تھے. علم پڑھیا ارے ادب نہیں سکھیا. میں
اپنے بچیاں نو دسنا نوجوانوں نو دسنا پتر تسی بی اے کر جاندے ہو ایم اے پڑھ جاندے ہو ایف اے میٹرک تک اپنے آپ نو تعلیم یافتہ سمجھ دیو لیکن جے تانوں ماں دا ادب نہیں آیا تانوں اپنے باپ نال بولن دی جاچ نہیں آئی تے تسی کیویں پڑھے لکھے ہو سکدے ہو تسی جاہل مطلق ہو پڑھے لکھے تاں بنو گے ڈگری پاویں تواڈے کول پرائمری دی بھی نہ ہوے پر تہاڈا اپنے ابے نال گل کرنی ہوندے اپنی ماں دا ادب کرنا ہوندا پڑھیا لکھیا ہوئے جنوں ماں دا ادب ہوندا ہے پڑھا لکھا ہوئے جنوں باپ دا ادب ہوندا ہے پاویں اودے کول پرائمری دا لائسنس بھی نہیں سمجھ آئی جے کوئی نہ بی اے ایم اے کر جان نال بندہ پڑھیا لکھیا نہیں ہوندا جے اونوں یہ ہی پتہ نہیں بے اپنی ماں نال گل کیویں کرنی انہوں یہ ہی اندازہ نہیں کہ بڑے بھرا نال بولنا کیویں جو انہوں یہ ہی پتہ نہیں کہ اپنے باپ نال کیویں گفتگو کرنی ہے تو وہ کیڑا پڑھیا لکھیا بڑا ہٹاؤ دی ڈگری وہ کوئی پڑھیا لکھیا نہیں جاہل مطلق ہے ڈگری بکھا کے نوکری لے لوے انہوں صرف نوکری والی ڈگری تے پرچی ملی ہے ماں دا ادب نہیں ملیا اے ہی ماں دا ادب اے ہی باپ دا ادب عزیزان محترم و سامعین محترم سلطان باؤ فرماندے نے علم پڑھیا پر ادب نہیں سکھیا تے کی لینا علم نو پڑھ کے چلے کٹے پر کچھ نہیں کھٹیا تے کی لینا چلیا وچ وڑ کے جاگ بنا دودھ جمدے نہیں باہو پاویں لالی ہوڑی کڑ کڑ کے عزیزان دی وقار اللہ قرآن فرمانے نے قتل الانسان ما اکفر من ای شیء خلقہ فقدر ثم السبیل یسر اور بندیا مر جائے اس گل نال تینوں سمجھ نہیں آئی ابے نال کیویں اچھی بولنا ہے تو جمیا کیڑی جات ہوئے اللہ فرماتے ہیں من ای شیء خلقہ اوے پتہ ہی تو کتھوں پیدا ہوئے ہیں شرم کر ابے نال گل کیویں کرنا شرم ہی نہیں ہوئی اللہ فرماتے ہیں قتل الانسان ما اکفر یہ بندہ اس گل نالوں مر جائے من ای شیء خلقہ فقدر کیا تو نے سوچا نہیں خالق نے تجھے کس چیز سے پیدا کیا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا جیسے نطفے سے تو پیدا ہوا اگر وہ تیری باپ کے سلب سے رب نہ نکالتا تو کیسے جم جاتا کیسے پیدا ہوتا اس ابے نال اونچی بولنا ہے ظالمہ اللہ ہو وہ سمجھنا میں بڑا پڑھیا ہویا ابا ان پڑھے عزیزان دی وقار ابا ان پڑھ بھی ہوئے تے ابا ہے پتر ماسٹر ڈگری ہولڈر ہوئے ابے نو صرف 3 کلمے ہوندے ہون تے ابا پھر بھی ابا ہے گناہگار ہے تے ابا مڑ بھی ابا ہے بندہ آکھے جی میرا ابا تو نماز کو نہیں پڑھتا میرا ابا جی تسبیح کو نہیں پڑھتا وہ جی عالم دین کوئی نہیں وہ تو جی آپ بڑا گناہگار ہے تو کیا مڑ تیری ولدیت دے خانے کسی نیک دا نام لکھیا جا سکتا ہے تیری ولدیت دے خانے تے نام ہوندے یہ جانے من پاویں تو بڑا پڑھ گیا حضور میاں صاحب فرماندے نے پڑھن لکھنے دا درویشاں دے الفاظ سنہری نے فرمایا پڑھن لکھنے دا ماننا کریے تے نہ آکھی میں پڑھیا او جبار قہار صداوے مت روڑ دیوی دد گڑیا حضرت اویس نے فیصلہ کیتا ہے اما تیرا تابعدار زیارت مقدرہ ہوئی تے پھر ہو جائے گی چلے گئے
جدو حضور آئے اما عائشہ صدیقہ نو پوچھ دینے عائشہ 10 دروازے تے کون کھلوتا رہا ہے؟ یا رسول اللہ کوئی اویس نام دا توانو ملن والا بندہ سی مگر پتہ کر کے چلا گیا ہے سرکار اگے بھی لوگ بڑے آؤندے نے تساں کدی نہیں پوچھیا کون آیا ہے اج کیویں پوچھیا جے دروازے تے کون آیا ہے حضور فرماندے نے عائشہ جتھے اویس کھڑا رہا ہے او دے قدماں والی تھاں تو ہن وی نور پیا نکلدا ہے جتھے اویس کھڑا رہا ہے نا اس دے قدماں والی تھاں تو نور پہ نکلدا ہے میرے بچوں آخری جملہ آج دی گفتگو دا نوٹ کر لو تقریر ختم ہو گئی ہے اللہ والے جتھے کھلون اس جگہ تو بھی نور نکلدا ہے جتھے قدم لا دین اللہ فرماندا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ انج سوچن والی گل تا ہے جے قبر وچ حضور قدم ٹکا گئے بس تقریر ختم ہو گئی ہے اگر قبر وچ حضور قدم ٹکا گئے تے جے اویس پاک دے قدماں والی جگہ تو نور نکلدا ہے تے حضور دے قدماں والی جگہ تو بھی تے نور ہی نکلنا ہے نا تائی میرے اعلی حضرت عظیم البرکت امام احمد فرماتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے چشمے پھوٹتے ہیں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چشمے لہرائیں گے تو یہ چشمے لہراتے کون سے ہیں بھائی اگر ہوئے پانی دا چشمہ تے وہ پھوٹتا ہے امرچ کرتا ہے ابھرتا ہے چشمہ ہوئے نور دا تو پھر اس تے لہرانا ہی ہے نا میرے حضور قدم رنجا فرمان گے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی جدوں آمنہ دے لال نے چان وانگو طلوع ہونا ہے نا قبر قدم ٹکانے انشاءاللہ قبر نورن علا نور ہوئے گی اللہ حضور نال وفاداری اپنے ماں باپ دا ادب نصیب فرمائے وما علینا